اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے 2 ڈرونز کو مار گرایا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق فتنہ الخوارج کے ڈرونز کو فورسز نے جدید تکنیک سے ناکارہ بنا دیا۔ طالبان رجیم کے تمام دعوے بے بنیاد ہیں۔ ڈرون کے ملبے سے معمولی نقصان ہوا، کسی فوجی یا دیگر تنصیب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ طالبان حکومت دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ایک اہم پراکسی کے طور پر کام کر رہی ہے اور بھارتی حمایت تنظیموں فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کو پناہ اور سہولت فراہم کر رہی ہے۔ طالبان حکومت کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس، جن میں نام نہاد وزارت دفاع کا اکاؤنٹ بھی شامل ہے، ماضی میں بھی بارہا جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا پھیلاتے رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی سمیت ایران کے 10 رہنماؤں کے سر کی قیمت مقرر کر دی۔ امریکہ کی جانب سے مجتبی خامنائی کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر۔ امریکہ کے محکمہ ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایران کی اسلامی پاسداران انقلاب اور اس کی ذیلی شاخوں کے عام رہنماؤں کے بارے میں معلومات دینے پر $10 ملین تک انعام دیا جائے گا۔ بیان کے مطابق اسلامی پاسداران انقلاب ایران کی سرکاری فوج کا حصہ ہے اور ایران کی جانب سے دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ امریکہ نے پاسداران انقلاب اور اس کے رہنماؤں کی جائیداد دی اور وہ مفادات جو امریکی دائرہ اختیار میں آتے ہیں انہیں منجمد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایران اور حزب اللہ کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے ایک اور مشترکہ حملہ۔ کلسٹر میزائلوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اسرائیل کا دفاعی نظام متعدد میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ میزائل گرنے کے بعد کئی علاقوں میں آگ لگ گئی، عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملوں میں 200 سے زائد سے ہونے زخمی، مختلف شہروں میں سائرن بج گئے۔ شمالی اسرائیل میں عمارت پر میزائل گرنے سے 19 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ الجلیل شہر میں راکٹ گرنے سے 80 افراد زخمی ہو گئے۔ تل ابیب کے بین گورین ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ متاثرہ علاقوں سے شہریوں کے انخلاء کی ہدایت۔ ایران کا متحدہ عرب امارات میں امریکی فوجی اہداف پر ایک اور حملہ۔ امارات کا میزائلوں اور ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا میزائلوں اور ڈرونز کو نشانہ بناتے ہوئے دھماکے ہو سکتے ہیں۔ ایران کا بحرین کے دارالحکومت منامہ میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ۔ اینٹی ڈرون دفاعی نظام، ڈرونز کی سٹوریج اور مرمت کے مراکز، سپورٹ آلات اور فیول ٹینکس کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کی توانائی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے پر خطے کے تیل اور گیس ذخائر کو آگ لگانے کی دھمکی۔ سعودی عرب کا مشرقی علاقے میں مزید 6 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ قطری وزارت دفاع کا بھی ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ آبنائے ہرمز بدستور بند، 200 آئل ٹینکر سمیت 1000 کے قریب بحری جہاز آبنائے ہرمز کھلنے کے منتظر۔ خام تیل کی عالمی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ برنٹ خام تیل $101 فی بیرل، امریکی خام تیل $97 فی بیرل پر ٹریڈ ہوا۔ عالمی اسٹریٹجک ذخائر سے 400 ملین بیرل تیل جاری کرنے کے اعلان کے باوجود قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ جنگی صورت حال کی وجہ سے روسی تیل کی مانگ میں اضافہ۔ امریکہ نے عارضی طور پر روسی تیل خریدنے کی اجازت دے دی۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق یہ اجازت 11 اپریل تک برقرار رہے گی۔ بھارت اور چین بڑی خریدار منڈیاں بن گئی۔ روس کو تیل سے یومیہ $150 ملین اضافی آمدن ہونے لگی۔ ایرانی تیل کی برآمدات میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ ایران نے ترکیہ کے بحری جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت کے لیے پاکستان، اٹلی، فرانس اور بھارت سمیت کئی دیگر ممالک ایران سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں ایران کے بڑھتے حملوں کے بعد امریکہ کا 2500 میرینز پر مشتمل فوجی یونٹ مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان۔ امریکہ میں میرین کور تیز رفتار اور انتہائی متحرک فوجی دستہ ہوتا ہے، جس میں 2200 سے 2500 فوجی، جنگی ہیلی کاپٹر اور لڑاکا طیارے، بحری جہاز، خصوصی فورسز اور لاجسٹک یونٹ شامل ہوتے ہیں۔ اس یونٹ کو عام طور پر فوری جنگی کارروائی، سمندری سیکیورٹی اور ہنگامی فوجی آپریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کا بڑا نقصان۔ فضا میں فیول فراہم کرنے والا طیارہ عراق میں گر کر تباہ۔ حملے کے تمام 6 اہلکار مارے گئے۔ امریکی سینٹ کام کی تصدیق، کہا آپریشن ایپک فیوری کے دوران ایک طیارہ مغربی عراق میں گر کر تباہ ہوا، دوسرا بحفاظت لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حادثہ دشمن کے حملے یا فرینڈلی فائر کے باعث پیش نہیں آیا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ طیارہ عراق کی مزاحمتی فورسز نے مار گرایا ہے۔ طیارے میں سوار تمام اہلکار ہلاک ہو گئے۔ امریکی فوج ایندھن بھرنے والا طیارہ کاکیسی
135 جمعرات کو مغربی عراق میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارے کی مالیت تقریباً $200 ملین بتائی جا رہی ہے۔ تہران سمیت ایران بھر میں یوم القدس پر ریلیاں۔ تہران میں انقلاب اسکوائر میں ریلی کے دوران فضائی حملے اور زوردار دھماکے ہوئے۔ بے خوف شہری نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ، ایرانی کابینہ کے ارکان، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور سیکریٹری ایرانی سلامتی کونسل سمیت ایرانی قیادت اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ریلی کے دوران فضائی حملے اور زوردار دھماکوں کے نتیجے میں ایک خاتون شہید۔ چنار محلے بمباری میں 2 افراد شہید، 10 سے زائد زخمی، 100 رہائشی یونٹس کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کا نیوکلیئر پروگرام کی عام سائٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے 20 حملے کیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا صہیونی حکومت اور امریکہ کے وحشیانہ حملوں کے باوجود لاکھوں شہری تہران اور دیگر شہروں میں سڑکوں پر نکلے اور ایرانی عوام نے اپنے مضبوط عزم اور ارادے کا اظہار کیا۔ دشمنوں کو ایرانی عوام کی طاقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ علی لاریجانی نے کہا ایران کی عوام مضبوط، باشعور اور پرعزم ہیں۔ اسرائیل کے حملے اس کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ ایرانی عوام کی طاقت کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ پاکستان میں ممکنہ احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر امریکی سفارت خانے کا الرٹ جاری۔ امریکی عملے کی نقل و حرکت 15 مارچ تک محدود۔ امریکی شہریوں کو بڑے اجتماعات سے دور رہنے کی ہدایت جاری۔ امریکی شہریوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ مقامی خبروں پر نظر رکھنے اور سیکیورٹی ہدایات پر عمل کرنے کی بھی ہدایت۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ اور لاہور، کراچی، پشاور قونصل خانے صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ عوام کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم کا عالمی منڈی میں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے باوجود قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت اپنے وعدے کے مطابق مشکل معاشی حالات کے باوجود عوام تک ریلیف پہنچانے کے لیے اقدامات جاری رکھے گی۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے باعث عالمی معیشت دباؤ کا شکار ہے، جس کے پاکستان کی معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ بروقت پالیسی سازی، حکومتی سطح پر بجٹ کے اقدامات اور مالی نظم و ضبط کے ذریعے اس صورتحال سے بہتر انداز میں نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مشکل حالات میں غریب آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے حکومت نے ابتدا خود سے کی۔ صوبائی حکومتیں بھی وفاقی حکومت کے بجٹ اقدامات کا بھرپور ساتھ دے رہی ہیں۔ مل کر اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی فرد یا ادارہ حکومت کی مقرر کردہ قیمت سے زائد وصول نہ کرے۔ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے ملاقات۔ پاکستان کی جانب سے مکمل یکجہتی اور بھرپور حمایت کا اعادہ۔ تینوں رہنماؤں کا خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم کا خادم الحرمین الشرفین کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ مملکت سعودی عرب کی طویل المدتی حمایت پر پاکستان کے لیے گہری ستائش کا اظہار۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار ہے۔ یہ اس عزم کا اعادہ بھی ہے کہ پاکستان اپنے دیرینہ تعلقات اور دفاعی معاہدے کے تناظر میں سعودی عرب کے دفاع کے لیے کوئی دقیقہ فروگاش نہیں کرے گا۔ استحکام ہے۔ حکومت چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کا شفا اسپتال میں علاج نہ ہو، ہم بانی کی صحت کے لیے فکر مند ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس کہا ہر ممکن کوشش کی بانی کی فیملی اور ڈاکٹر کی موجودگی میں ان کا شفا اسپتال میں علاج ہو سکے۔ ہم نے ہر آئینی اور قانونی راستے اپنائے مگر ہماری بات نہیں مانی جا رہی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو نااہل کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کے سیاسی پرچم تک نہیں لے آ سکتے۔ بانی پی ٹی آئی عام آدمی نہیں، وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہے۔ موجودہ حکومت کی کوئی معاشی پالیسی نہیں، حکمران عام آدمی کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔